الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، وصلى الله على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحبه وأزواجه وأهل بيته المضارعين في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وآقانا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام آقا دو جہاں، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، نور مجسم، ہادی عالم، شفیع المذنبین، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والجمال، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جس کے طفیل اللہ کی ذات عالی نے ہم سب کو انسان بنائے، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی. اس پیاری مقدس اعلیٰ عرفہ بلند پیاری ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اپنے فضل سے لاکھوں اربوں خربوں لا تعداد بے شمار اللہ اپنی رحمتیں کاملہ نازل فرمائے، اور اس امت کی طرفوں اللہ کی ذات عالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس پیارے نبی نے اس امت کی خاطر قربانیاں دیں اور اس امت کو سیدھا راستہ دکھایا. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، جس طرح کے پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ حج دے مہینے چل رہے ہیں، تقریباً 3 مہینے حج دے شمار ہوندے نے. شوال مکمل، ذی قعدہ مکمل، اور ذی الحجہ دے 10 دن 13 دن تک 12 تک تقریباً قربانی بھی چلتی. تو لہٰذا حج دے کچھ فضائل آئے سن پچھلے جمعے. اس جمعے جڑا اصل مقصد ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ حج کس بندے تے فرض ہے، وہ فرض ہو جائے بعدوں اگر وہ نہ کرے تو اس بندے دے بارے وعید کیڑی کیڑی ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اس بندے دے بارے کنی سخت وعید بیان کی تھی، یہ دسنا ہے. اور تیسری گل یہ مطمع نظر ہے
کہ حج دا سفر، عمرے دا سفر اے انسان نو قبر یاد دلواندا ہے، جنازہ یاد دلواندا ہے، انسان نو میدان محشر یاد دلواندا ہے، اور ایہو حج دا سفر عاشقانہ سفر ہے، محبت والا سفر ہے۔ لہٰذا پہلی چیز کہ حج فرض کیڑے کیڑے لوگاں تو ہے، اور اگر نہیں کر دے تو وعیدات تین ہیں۔ میں ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، چوتھے پارے دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذمے لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا جا کر حج کریں۔ کن لوگوں پر لازم ہے؟ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ کس چیز کی طاقت دی ہے؟ راستے پر جانے کی، خرچے کی، مالی وسعت کی۔ اللہ نے جسے طاقت دی ہے اس کے ذمے فرض ہے کہ وہ جا کے بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے۔ پھر دیکھو، شاید کسی کے دل میں آئے یار ہم نہیں کرتے، اتنے پیسے خرچ کریں گے، ہم نہیں کرتے، اور لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نہ کرو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ کو تمہارے اس حج کی ضرورت نہیں، اللہ ساری دنیا سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، صمد ذات ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو انکار کر دے تو پکی ٹھکی گل ہے، اللہ دی ذات عالی اس تو بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی حج دی، کر دے انکار۔ قرآن دی اس آیات مبارکہ تو حج فرض ہویا۔ پچھلے جو میں تھوڑا دسیا سی قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی، فرمایا اللہ تعمیر ہوگی، اب فرمایا لوگاں دے اندر آواز لگا دیو کہ لوگ اس بیت اللہ دے حج واسطے آن۔ یہ بڑا لمبی چوڑا مضمون ہے، مختصر ہی عرض کر سکتے ہیں بس۔ اور یہ بیت اللہ دا حج، ذرا غور کرنا، بیت اللہ دا حج امت محمدیہ نہیں کر رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے لوگ گزرے نے سب بیت اللہ دا حج کرتے سن، سب، حتیٰ کہ قریش مکہ بھی کرتے سن۔ قریش مکہ جڑے نعوذ باللہ استغفر اللہ حضور علیہ السلام دی رسالت دا، نبوت دا انکار کرتے سن، وہ بھی بیت اللہ دا طواف کرتے سن، لیکن ہے بے عقل سن۔ کیوں؟ شریعت نہیں سی۔ اس لیے تو بزرگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، انسان جتنا مرضی سمجھدار بن جائے، جتنا مرضی بڑا پیر، فقیر، درویش، قطب ابدال بن جائے، جب تک سرکار دا گنبد خضرا تو فیض نصیب نہ ہوئے انسان سیدھے راہ نہیں چل سکتا۔ یہ طے شدہ ہے۔ وحی الہی، وحی الہی دا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نورانی اعلیٰ مقدس آپ دے سینہ اطہر تو جڑا نور نکلا ہے، اس نور تو فیض نہ مل جائے انسان عقل دے ذریعے دین دے احکامات نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ لوگ بھی حج کرتے سن، کیویں حج کرتے سن؟ ننگا۔ کوئی قریش مکہ حج کرتے سن، بیت اللہ دا طواف کرتے سن ننگا۔ پوچھا ننگا طواف کیوں کرتے جے؟ کہندے سن لے تسی تے کملے جے، ایہو کپڑے پا کے اسی کردے ہاں گناہ، ایہو کپڑے پا کے کیتا گناہ، اور ایہو کپڑے پا کے اسی جائیے بیت اللہ دے اندر اور بیت اللہ دا طواف کریے، یہ ساڈی غیرت گوارا نہیں کرਦੀ۔ دیکھو عقل دیکھو، کپڑے پا کے کیتا گناہ، کپڑے لا کے سٹ دیتے، اسی ننگا طواف تا کر رہے ہیں جی یہ کپڑے جو گناہ کیتا ہے۔ او بھائی جڑے جسم نہ گناہ کیتا ہے وہ تے لئی پھر تے جناب تے کپڑے لا کے سٹ چھڈے اور ننگا طواف کر رہے ہیں۔ یہ میں کیوں گل کیتی کہ وحی الہی دی ضرورت ہے۔ دیکھو اپنے آپ نو تے سمجھدار سمجھدے سن، لیکن وحی دا نور نہیں سی، سرکار دے دین دا نور نہیں سی۔ اے نور دے نہ ہون دی وجہ تو اتنی وڈی عبادت نو کس طریقے نال ادا کر رہے ہیں۔ تو لہذا سرکار دے دین دا نور ضروری ہے، وحی دا نور ضروری ہے۔ سرکار دے سینہ اطہر تو جو نور نکلیا اس نور تو فیض حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور نور کی ہے آپ کی سنت، آپ دے طریقے، آپ دا دین،
آپ دی اہل بیت، آپ دے صحابہ کرام، آپ دے ازواج مطہرات، انہاں دے طریقے سارا دا سارا سرکار دا نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ تو قریش منگا ننگا طواف کرتے سن اور بت اندر رکھے ہوئے نے بیت اللہ دے اندر، اور عبادت اللہ بھی کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دسنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ دا طواف یہ پہلی امتاں بھی کر دیاں رہی ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی طواف کیتا، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اللہ دی خاص کرم نوازی ہے کہ حج بھی فرض کیتا۔ فرض کرن دے نال نال اللہ نے یہ نہیں کیا کہ حج تے فرض ہو گیا ہے بیوی دا حق مار دیو، بچیاں نو روٹی نہ دیو، اور والدین نو بھوکا مارو، اور لوگاں دا حق دباؤ، اور سارے پٹھے کام کرو، اور پھر کہو میں حج نو جا رہا ہوں۔ ایسا حج فرض نہیں ہے۔ حج کس تے فرض ہے؟ فرمایا اگر حقوق اللہ دا خیال ہے تو نال حقوق العباد دا بھی خیال ہے، اللہ دا بھی حق ادا کرے، بندیاں دا بھی حق ادا کرے، پھر ہے مزہ۔ اس وجہ تو کامل بندہ ہوئے، اللہ دا نیک بندہ ہوئے جڑا اللہ دا بھی حق ادا کرے، اللہ دے بندیاں دا بھی حق ادا کرے۔ اس وجہ تو فرمایا حج فرض ہے، لیکن کس تے فرض ہے؟ ذرا او سن لو۔ فرمایا اس بندے تے حج فرض ہے جس کو اللہ نے مال دیتا ہے۔ اچھا کتنا مال دیتا ہے؟ صرف ٹکٹ کا خرچہ موجود ہے؟ نہیں۔ فرمایا اللہ اتنا مال دیتا ہے کہ اگر اے آدمی حج دا سارا خرچہ پہلے زمانے کے اندر لوگ اونٹ تے بحری جہاز تے سفر کرتے سن، پہلے تے ایسا بھی یہ کتاباں دے اندر ملتا ہے، لوگ کسی کو اونٹ ادھار لے لیندے سن، چل یار اونٹ دے دے میں حج تو واپس آ کے تیرے اونٹ واپس کر دیاں، وہ دے دیتے سن۔ لیکن اج کل اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ فرمایا اتنا خرچہ ہوئے کہ آن جان دا دونوں طرف دا خرچہ کول موجود ہوئے، جا رہے ہیں پیچھے اگر والدین نے، اگر پیچھے بیوی بچے نے، بیوی بچیاں نو سارا خرچہ دے کے جائے کہ میں حج تے جا رہا ہاں، میرے جان تو بعد اے خرچہ جڑا تواڈا اللہ نے میرے ذمے لایا سی، اے خرچہ میں ادا کر کے جا رہا ہوں۔ دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط یہ بھی ہے کہ راستہ بھی پرامن ہوئے، راستہ بھی پرامن ہوئے، اور انسان تندرست بھی ہوئے۔ ظاہر ہے پچھلے جمعے عرض کیتا سی، اے خیال غلط ہے، اے سوچ غلط ہے کہ پہلے بیٹیاں دی شادی کران دا، مکان بناواں دا، پھر حج نو جاواں دا، غلط خیال ہے۔ میں اس جگہ تے ایک بندہ موجود ہے، نام نہیں تذکرہ کرنا چاہ رہا، وہ آدمی حج کر کے آیا ہے، اس نے خود میں دسیا قاری صاحب میں قرض لے کر حج تے گیا سا، میں کچھ اپنی چیزاں بیچ کے حج تے گیا سا، لیکن میرے اللہ نے اتنا میرے تے کرم نوازی کی تھی، اللہ نے میرا قرضہ بھی اتار دیتا، اور جتنا میں چیزاں بیچ کے گیا سا اللہ نے دنیا میں عطا بھی فرمائی تھی۔ اس وجہ تو میں عرض کیتا سی پوری دنیا دے اندروں کوئی مثال ایسی نہیں ملے دی جڑا بندہ اے کہے کہ یار میں حج کیتا ہے تے میں غریب ہو گیا ہوں، نہیں ملے دی۔ لیکن ایویں دیاں مثالاں کئی مل جاندیاں جڑے کہن دے حج کیتا ہے اللہ نے رزق دے اندر بھی، جان مال اولاد دے اندر اللہ نے برکت پائی دی۔ ایسیاں مثالاں بہت زیادہ مل جاندیاں، اپنے علاقے دے اندر مل جاندیاں۔ تو فرمایا اپنی بیوی بچے نو خرچہ دے کر جائے، آن جان دا راستہ موجود، پرامن ہوئے، اتھے جتنے دن رہنا ہے اتنے دن دا خرچہ کول موجود ہوئے، اے نہیں کہ اتھے جا کے منگنا شروع کر دے۔ جیسے پچھلے جمعے حدیث بیان کیتی سی، فرمایا بعض لوگ حج دے اس نیت تے جان دے کہ اتھے جا کے پیسے منگن دے تاکہ واہ ریال مل جان دے، پیسے مل جان دے، جیبی بھر کے واپس آ جان دے۔ فرمایا قیامت دی علامات دے اندروں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہاتھ نہ منگے، اللہ کو دعا کرے، جتنا اللہ نے وسعت دیتی ہے نال لے کے جائے اپنا زاد راہ۔ اے سرکار دے زمانے دے اندر بھی کچھ لوگ ایسے سن، دوسرے پارے دے اندر تذکرہ ملتا ہے، کوئی سامان نہیں نال لینا، کوئی کھان پین دی چیز نہیں لینی، بس خالی ہاتھ حج نو جا رہے ہیں، پھر راستے دے اندر جا کے لوگوں کو مانگتے سن، دے دیو دے دیو دے دیو دے دیو۔ اللہ نے فوری قرآن اتاریا اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، اپنا سامان سارا نہ لے کر جاؤ کھان پین والا، اگر نہیں لے جان دے تو فرمایا پھر لوگوں کو سوال کیوں کر دیں، پھر لوگوں کو سوال کیوں کر دیں؟ تو فرمایا اتھے جتنے دن رہنا ہے وہ سارا خرچہ کول موجود ہوئے۔
اگر یہ شرطاں موجود نے پھر انسان دے اتنے حج فرض ہے، اگر نہیں کرتا گناہگار ہے۔ اور یہ یاد رکھنا اگر زندگی کے اندر ایک دفعہ حج فرض ہو گیا ہے اور یہ نہیں اس نے کیتا پھر ان دے ذمے تو ساقط نہیں ہوئے گا۔ یہ کوئی مت سمجھے چلو یہ پیسے آئے سن میرے کو زندگی کے اندر کہ میں نہیں کیتا ہوں پیسے ختم ہو گئے نے، چلو ہوں کام کھاتا ختم، یہ کوئی کھاتا ختم کو نہیں، یہ کرنا ہی پائے گا۔ حتیٰ کہ اگر انسان مالدار ہے اس نے ذمے حج فرض سی مر رہا ہے، اس نو چاہیے اپنے بیٹیاں نو وصیت کر دے کہ پتر میرے ذمے حج فرض سی میں نہ کر سکیا، میری جائیداد دے اندروں میرے بدلے دے کسے بندے نو حج بدل کروا دینا، یہ وصیت کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں اگر وہ مالدار ہے تاکہ اس دے بدلے انہاں بیٹا حج کر دے کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور نو حج کروا دے کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ اس نے ذمہ فرض ساقط ہو جائے، جان نہیں چھوٹے گی۔ اور بھائی حج اتنا بڑا رکن ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا اسلام دے 5 رکن نے رکن، اور ایک روایت دے اندر فرمایا وحج البیت، اور فرمایا اسلام دا چوتھا رکن بیت اللہ دا حج۔ بڑی چٹکی جی مثال ہے، سرکار نے سمجھایا فرمایا اے چھت دے اے 4 دیواراں نے، جب تک ان دے چوں کوئی دیوار بھی نکل جائے دیوار دے ڈگن دا خطرہ رہندا ہے، ڈگ نہ پوے۔ فرمایا ایویں ہی جب تک اسلام دے سارے ارکان نو انسان عمل نہ کرے انسان دا دین کامل نہیں ہو سکتا، انسان دا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ تو حج اسلام دا رکن ہے، بہت بڑا رکن ہے۔ فرمایا حج فرض ہے، اگر نہیں کرتا گناہگار ہے۔ اور اس طریقے دے نال ایک اور مقام تے اللہ دی ذات علی فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت ضمن کے اندر فرمایا اس کو مراد اللہ دا حق ہے، اور اللہ دا حق کی ہے بیت اللہ دا حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جتنے اللہ نے دوسرے حق ذمے لائے نے مالی اس تو خرچ کرنا، اے اللہ دا حق۔ اگر کوئی بندہ نہیں کر رہا تو گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندہ اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر پا رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر نہ ڈالو، اللہ دا حق ادا کر دیو۔ حق کی ہے بیت اللہ دا حج، زکوٰۃ مال اللہ نے دیتا ہے زکوٰۃ دے دیو، اگر نہیں دے دا کوئی مسئلہ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تیری میری زکوٰۃ تو بے نیاز ہے، حج تو بے نیاز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کی ذات علی دا حق ادا نہیں کر رہا، اللہ میاں چور صاحب نو بھیجن دے، سارا مال آئے دا اور سارا لے کے چلا جائے، اللہ آفت بھیجن دے، اللہ کیس بنان دے اور سارا مال کیس زمین زمونہ دے جھگڑے لڑائی فساد رشوت خوری تے لگ جائے دا، ہاتھ خالی ہو جاندے، اللہ دا فرض بھی رہ گیا اور اپنے آپ کو ہلاکت دے اندر بھی اس نے ڈال دیتا۔ ایہو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ کا حق ادا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں کیا ہے کہ اللہ کا حق ادا نہ کرنا، اور حق آ گیا بیت اللہ کا حج اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں بھائیو، نیک آدمی وہ ہے، کامل آدمی وہ ہے، میرا لباس پہننے سے، ٹوپی لینے سے، داڑھی رکھنے سے، عمرہ کرنے سے میں نیک نہیں بنتا، صاف بات ہے۔ نیک اس وقت بنوں گا جب میں بندوں کا بھی حق ادا کروں اور اللہ کا بھی حق ادا کروں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھوں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھوں۔ اے نہیں کہ حقوق العباد تباہ کیے جا رہا ہوں اور رات کو 4 بجے اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اللہ تیری بڑی مہربانی میرا یہ کام کر دے، اور اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے جاؤ جس کا حق مارا ہے پہلے بیوی کا حق ادا کر کے آؤ، جاؤ بچے گھر بھوکے سوئے ہوئے ہیں ان کو روزی دو پہلے۔ تو بھائی اچھا انسان وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے۔ جب حج فرض ہو جائے پھر نہ کرے، اب ذرا وعیدات سن لیں۔ میں نے عرض کیا تھا جمعے کا موضوع ہے جس پر حج فرض ہو گیا بعد میں نہ کرے اور اس کے متعلق وعیدات کیا ہیں۔ در منصور کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے،
نقل کرنے والے جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے کے پاس مال تھا اور ساتھ ساتھ اللہ نے وسعت بھی دی، صحت بھی دی، اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا کافر 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 کافر۔ پہچانا جائے گا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیا، اللہ کے حکم کو ضائع کر دیا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا ومن کفر، جو انکار کر دے حج کا کہ حج ہے ہی کوئی نہیں، ایویں مولویاں دے تسلے بنائے ہوئے نے، کوئی چکر ہی کوئی نہیں، کر لاں دے، فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تیرے حج سے، تیرے طواف سے، تیرے مال سے بے نیاز ہے، جاتا ہے جا، تباہ و برباد ہوتا ہے تو جا، اللہ کی تیری کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تو فرمایا قیامت والے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، کہ حج کا انکار کرنے والا۔ ہاں ویسے نہ کر سکا، گناہگار ضرور ہے، اے نہ سوچنا کہ یار میں انکار تے نہیں کردا لیکن اللہ توفیق دے دا تے میں چل دیاں گا۔ او بھائی کبھی کسی نے یہ کہا کہ میری دکان موجود ہے، اللہ توفیق دے دا میں دکان کھولنا، اس وقت تو سب جاتے ہیں۔ اللہ کے حق کی باری آئی، اللہ توفیق دے دا میں کرنا دا۔ بھائی اللہ نے تجھے صحت دی، اللہ نے تجھے مال دیا، گویا کہ اللہ نے تجھے توفیق دے دی، توفیق اللہ نے دے دی، اب انسان کا اپنا عمل ہے تو وہ جائے گا اللہ کی طرف۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت جناب سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو اللہ نے مال دیا، صحت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے وسعت دی، وہ حج پر جا سکتا ہے، تو فرمایا وہ حج کو نہ گیا اور مر گیا، سرکار نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ آدمی یہودی مرے یا عیسائی مرے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اللہ کے رسول کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں 3 مرتبہ فرمایا اللہ نے مال دیا، اللہ نے صحت دی اور حج کرنے نہ گیا، فرمایا یہ یہودی مرا، یہ یہودی مرا، یہ یہودی مرا، یہ عیسائی مرا، یہ عیسائی مرا، یہ عیسائی مرا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آپ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ساری جگہ خط لکھا اور اپنے گورنروں کو بھیج دیا، فرمایا جس کے ذمے حج فرض ہے اگر وہ حج نہیں کرتا اس سے ٹیکس لیا جائے، وہ ٹیکس دے۔ گویا کہ حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو حج نہ کرے وہ گویا کہ کافر ہو گئے، ٹیکس دے۔ اصل میں ٹیکس مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے، کافروں کے اوپر ہے، جزیہ، لیکن آج ہم بھی ادا کر رہے ہیں بامر مجبوری۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ ٹیکس ادا کرے، ٹیکس دے جو حج بیت اللہ نہیں کر رہا، اور اللہ نے طاقت بھی دے رکھی ہے۔ 2 حدیث مبارکہ۔ تیسری حدیث مبارکہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی یہی حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جسے طاقت دی اور وہ حج کو نہ گیا، اللہ نے مالی وسعت بھی دی، حج کو نہ گیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اگر مرتا ہے تو مر جائے، وہ یہودی مرا، وہ عیسائی مرا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ایک کافر کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، فرمایا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ میرا یہ ایک امتی آج یہ بغیر کلمے کے دوزخ میں چلا گیا۔ یہ وہی پیارے نبی ہیں، لیکن اللہ کے حق کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اگر یہ کافر مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے بیت اللہ کے حج کے متعلق۔ اور جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بھی یہی حدیث مبارکہ اس قسم کی منقول ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو مال دیا، مال کے باوجود اس نے اگر حج نہ کیا، ایک حدیث میں 3 الفاظ زیادہ ہیں، فرمایا پیسے دیے، کوئی ظاہری مجبوری بھی نہیں تھی، مجبوری کوئی نہیں تھی، سستی۔ دوسری فرمایا ظالم بادشاہ بھی نہیں تھا جو حج سے روک دیتا، حج پر یہ تو حج تے نہیں جانا روک دیتا، ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اور فرمایا بیماری بھی نہیں تھی، ظاہری مجبوری بھی نہیں تھی، بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ
بیماری بھی نہیں تھی، مجبوری، حکومتی رکاوٹ اور بیماری۔ فرمایا اللہ نے جسے یہ دی، اس کے باوجود اگر اس نے حج نہ کیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ یہودی مرا، یہ عیسائی مرا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت طاؤس سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ تابعی ہیں، سرکار کے صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک آدمی مر گیا اور مجھے پتہ چلے کہ اس کے ذمہ حج فرض تھا، اس بندے نے حج ادا نہیں کیا، ہم اس آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا، اللہ کے حق کو ضائع کر دیا۔ اتنی سخت وعید ہے حج کے متعلق۔ اس لیے بھائیو، جب حج فرض ہو جائے انسان کو فوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اسبابی درجے کے اندر حج کرنے کی تیاری شروع کر لے۔ اب تو ایک حکومتی معاملات ہیں، درخواست نکلے نہ نکلے، بس میرے اختیار میں یہ ہے کہ حج فرض ہو گیا، میں درخواست دے دوں، اس کے بعد درخواست نکلے یا نہ نکلے، اب میں اللہ کے دربار عالی میں مجرم نہیں ٹھہروں، کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے کوشش کی، اللہ اب نہیں کام بنا، اب اللہ معاف فرما دے۔ ہاں پیسے موجود ہیں، کوشش بھی نہیں کر رہا، عیاشی کر رہا ہے، پھر اللہ کے دربار میں یہ مجرم ٹھہرے گا۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لے، فرضی حج تو ادا کر لیا لیکن نفلی حج کر رہا ہے، لیکن ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، حکومتی کوئی کاروائی ہے، حکومت پوچھتی ہے جب دوسری مرتبہ حج پر جائیں تو پوچھتی ہے کہ آپ کا پہلا حج ہے یا دوسرا حج ہے۔ ہمارے بعض دوست احباب حج پر جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارا پہلا حج ہے، حالانکہ دوسرے حج پر جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، تم جا بڑی عبادت کے لیے لے ہو لیکن جھوٹ بول کے جا رہے ہو، یہ تم گناہ کر رہے ہو۔ صاف کہہ دو بھائی یہ میرا دوسرا حج ہے، نفلی حج ہے، اللہ کی طرف سے تو فرض نہیں ہے، اللہ نے تو فرض نہیں قرار دیا، تو فرمایا یہ جھوٹ بول کے جا رہا ہے، یہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اور یہ بات کا خیال رکھا جائے، ایک دفعہ اگر فرضی حج ادا کر دیا ہے، اس کے بعد میں اور آپ دیکھیں کہ میرے ذمے جس کا حق ہے میں اس حق کو پہلے ادا کروں، نفلی حج نہ کروں، عمرہ نہ کروں۔ میرے ذمے اگر کسی کا حق ہے، میں نے قرض دینا ہے، میں قرض پہلے دوں، نفلی حج بعد میں کروں۔ میری بیوی گھر میں بھوکا مر رہی ہے، میں نفلی حج پہ جا رہا ہوں، اللہ کے دربار عالی میں یہ حج مردود ہے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمرہ مردود ہے۔ صاف بات ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رہے، یہ نہیں کہ میں نے کسی کے پیسے چرائے اور میں حج کو جا رہا ہوں۔ یہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اب بھی صاف کھری کھری بات ہے، یہ مت کوئی سمجھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج کر کے آ جائے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، واپس آئے اور زیادہ چھری تیز کر لے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ حج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے، بس۔ مکہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات میرے سینے میں آ جائیں۔ مدینۃ المنورہ کی زیارت کا مقصد یہ ہے سرکار کی محبت، سرکار کا طریقہ، سرکار کی سنت میرے سینے کے اندر اس کا نور آ جائے اور سرکار کی سنت میرے جسم کے اندر رچ پس جائے، یہ ہے حج اور عمرے کا مقصد۔ اگر حاصل ہے تو پھر تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کر، دلی کیفیت بدل گئی ہے اللہ کا شکر ادا کر، نہیں بدلی پھر توبہ اور استغفار کر اور اللہ سے دعا کر، اے اللہ تو مجھے دوبارہ توفیق دے، دوبارہ اسباب دے، میں تیرے گھر کی زیارت کو آؤں اور تو اے اللہ میری زندگی کو بدل دے، یہ ہے مقصد۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا، حج فرض ہونے کے بعد اس نے کسی دنیا کے کام کی وجہ سے، دنیاوی مقصد کی وجہ سے حج پہ نہ گیا، کہا یار چلو میرا یہ کام ہے، یہ کام ہو جائے پھر میں حج پہ جاؤں گا، فرمایا اس کا یہ کام بھی نہیں ہوگا، اس کا یہ کام بھی نہیں ہوگا اور لوگ بیت اللہ کا حج کر کے آ بھی جائیں گے اور یہ ویسے کا ویسے ہی بیٹھا رہے گا اور جو گئے ہیں اللہ ان کے سارے کام خود بخود ہی بنا دیں گے۔ اور بھائیو اللہ کو نہیں پتا یہ کس کا کام کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے۔ یار میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں، میرے ایک عزیز رشتہ دار، قریبی رشتہ دار بیمار ہو گیا، زیادہ بیمار ہو گیا، میں مدرسے میں تھا،
مجھے بتایا، میں رو پڑا، میں نے کوئی بات نہیں کی، سر رکھا سجدے کے اندر اللہ کے سامنے، میں نے کہا اے اللہ میں تیرا مہمان تیرے دین کے لیے نکلا، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو اور مر جائے، اے اللہ میں اس کو امانت چھوڑ کے آیا تھا، میں گھر جاؤں مجھے صحیح ملے۔ اللہ کا کرنا، اللہ کے سامنے آنسو نکلے۔ جس مریض کے بارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ مر جائے گا، وہی مریض کو اللہ نے تندرست کر دیا اور آج تک وہ زندہ ہے۔ بھائی اللہ کو نہیں پتا یہ کس کے کام میں بیت اللہ میں گیا ہوا ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ مدینہ میں کس مقصد کے لیے گیا ہوا ہے۔ بھائی تو اس مقصد، دنیا کے مقاصد کو چھوڑ دے، اس مقصد کے لیے چلا جا، اللہ تیرے دنیا کے سارے کام خود بخود بنا دے۔ تو فرمایا حج پر جانا۔ اور پھر میرے محترم، حج ایسی چیز ہے، یہ تو مختصر وعیدات آ گئی۔ دیکھو یار، کوئی بادشاہ کسی کو کہہ دینا یار تینوں میں تیری کوئی لوڑ نہیں، مینوں تو جا چلا جا، اسی ڈرن لگ پے یار کام خراب ہے، ہوں ساڈا بوس ناراض ہو گیا ہے، ہوں پیسے کو نہیں ورنے جیب کے اندر، ہوں کام خراب ہے۔ تو یار جس بندے کے بارے اللہ کہہ دیں تو یار تیری مجھے ضرورت نہیں، تو یار پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خود سوچ لو یار۔ تو جو حج نہیں کر رہا، اللہ اسے کہہ رہے ہیں یار تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرے کاموں سے فارغ ہے۔ پھر حج کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی دہرایا، ایک اور مقصد بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں۔ ایک غریب آدمی پاکستان میں رہا ساری زندگی، لیکن ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، اللہ کا حق ادا کرتا رہا، جتنی اللہ نے وسعت دی نماز پڑھا، روزہ رکھا، اور عمرہ نہ کر سکا، حج نہ کر سکا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ غریب آدمی پاکستان میں بھی رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کے قریب ہے۔ اور ایک آدمی بیت اللہ کا طواف بھی کر آیا، مدینۃ المنورہ کی زیارت بھی کر آیا، لیکن زندگی نہ بدلی، سرکار کی سنت کا نور چہرے پر نہ آیا، سینے میں نہ آیا، لوگوں کے ساتھ برا رویہ، خاندانی معاملات خراب، رشوت خوری، بدکاری، زناکاری۔ اگر بھائی یہ تو نے دور نہیں کیے، تو جتنے مرضی، میں اور آپ جتنے مرضی عمرہ حج کر لیں، ہم قریب رہ کر بھی سرکار کے دور ہیں۔ بھائی اصل مقصد تو اتباع ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا پچھلے جمعے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ڈر کی وجہ سے مکہ المکرمہ چھوڑ کے طائف چلے گئے کہ یار کاش مجھ سے کوئی مکہ کے اندر غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ نے مکہ چھوڑا، طائف چلے گئے، طائفی مدرسہ بنایا، طائفی میں قبر بنی اور وہیں آپ مدفون ہوئے۔ تو بھائی اصل سرکار کی زندگی کا نور ہے، نور وہ انسان کی زندگی کے اندر آ جائے، یہ ہے سفر کا مقصد۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ حج کا سفر، یہ عمرے کا سفر دو چیزوں کا نمونہ ہے، ذرا غور کرنا، بڑا دلچسپ باتیں ہیں یہ، دو چیزوں کا نمونہ ہے یہ۔ پہلی چیز قبر کا نمونہ ہے، موت کا نمونہ ہے۔ دوسری چیز یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ پہلی چیز یہ قبر اور موت کو یاد دلاتا ہے، دوسری چیز یہ عشق اور محبت کا سفر ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں عمرے اور حج کے سفر کے اندر۔ پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ یہ عمرے کا سفر، یہ حج کا سفر، یہ موت یاد دلواتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، جب انسان مر جاتا ہے، بعض لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، گھر میں آئے، ٹھیک ہے یار اللہ رکھا، اسی جا رہے ہیں، اللہ انہیں بخشش کرے کہہ کے چلے گئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جنازہ پڑھ کے چلے گئے۔ بعض لوگ کون سے ہیں، نہیں قبر میں اتار کے چلے گئے۔ ایسے ہی بھائیو آپ دیکھ لو، حدیث کی تشریحات بڑی ہوئی ہے، بزرگان دین نے کتابیں میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہی عمرے کا سفر ہے۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے نا، اس کے رشتہ دار اسے دور چھوڑ آتے ہیں، جنازہ دور لے جاؤ۔ فرمایا ایسے ہی جب انسان بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو بیت اللہ کی جاتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں گھر میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اللہ کے خیر خرید نہ لے جائے۔ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، صرف اسٹیشن پر پہنچا دیا، ایئرپورٹ پر پہنچا دیا، ٹھیک ہے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ساتھ بھی جاتے ہیں، طور تک جاتے ہیں ساتھ۔ فرمایا یہ ایسے ہے کہ کچھ لوگوں نے جیسے صرف گھر میں آ کے تعزیت کی، کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور کچھ لوگوں نے قبر میں دفن کیا، بس
اور فرمایا ایسے ہی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اپنے رشتہ دار اسے کندھوں پر سوار کر کے کہتے ہیں چل اب دور چلا جا، دور چلا جا، دور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی جب انسان بیت اللہ کی طرف چلتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل خانہ سے دور چلا جاتا ہے، کیوں؟ یہ سوچے کہ آج میں تھوڑی دیر کے لیے دور جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں سے ہمیشہ کے لیے قبر کے اندر دور چلے جانا ہے۔ یہ حج کا سفر یاد دلاتا ہے، یہ پس منظر کبھی ہم نے غور نہیں کیا تو بات ذہن میں آئی بھی نہیں۔ پھر فرمایا جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، پھر انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں، دو دوست ہیں انسان کے، یا راحت یا تکلیف۔ فرمایا ایسے ہی انسان عمرے کے سفر پہ، حج کے سفر میں جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے ساتھی مل جاتے ہیں سارا سفر میں تکلیف ہی تکلیف، تکلیف ہی تکلیف، اور بعض ایسے ساتھی ہیں کہ نیک ہیں۔ فرمایا ایسے ہی جب قبر میں جاتا ہے تو انسان کا بہترین ساتھی ہوتا ہے نیک اعمال، اور برا ساتھی ہوتا ہے برے اعمال۔ جو ہے نیک ساتھی، اللہ کی ذات عالی کی طرف سے اللہ اسے انسانی شکل دیتے ہیں نیک اعمال کو، وہ مردے کو قبر کے اندر دلاسا دلاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے نظارے کرواتا ہے، اور اس کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ اور جو ہے برے اعمال، وہ حدیث میں آتا ہے ڈرونی شکل، پیلی آنکھوں والے فرشتوں کی صورت کے اندر قبر کے اندر آ کر انسان کو ڈراتے ہیں، انسان کو ڈراتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ تو انتہائی سخت ہے، انتہائی سخت ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا جب آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے، وہ حج کرنے کو نہ جائے، تو فرمایا جب آخری وقت آتا ہے نا موت کے وقت، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے سأل الرجعۃ عند الموت، اے اللہ تو مجھے اب دنیا میں واپس بھیج دے، اب میں جا کر حج بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، صدقہ بھی کروں گا، حقوق اللہ بھی ادا کروں گا، حقوق العباد بھی ادا کروں گا۔ اور فرمایا جب موت آ جائے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر موت آ کے ہی رہے گی، پھر کوئی آگے پیچھے کچھ وقت ہو ہی نہیں سکے۔ اور یہی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، کہ انسان یہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے، میں حج بھی کروں گا، میں خیرات بھی کروں گا، میں نماز بھی پڑھوں گا، تو مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے بس۔ تو فرمایا اس وقت انسان ساری دنیا کا پیسہ بھی خرچ کر دے، انسان کو زندگی کا ایک سانس بھی دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے بھائیو زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس ڈالر ہوں، میں اس ڈالروں کی حفاظت کروں گا یا نہیں کروں گا، سنبھال کے رکھوں گا؟ اللہ کی قسم میرے بھائیو ایسے زندگی کا ایک سانس یہ ایک ڈالر ہے، ڈالر۔ بات صرف اتنی ہے یہ ڈالر ہے دنیا کے، اس کی قیمت دنیا کی منڈی کے اندر ہے، اور یہ سانس ہے جو اس سے نیک اعمال کیے، ان ڈالروں کی جو منڈی ہے وہ آخرت کی منڈی ہے، یہاں اس کی قدر و قیمت نہیں۔ بس میں کسی دکاندار کے پاس جاؤں اور کہوں 1 کلو چینی دے دو، میں اس نے چینی دے دی، وہ کہے گا پیسے دو، میں کہوں گا نہیں تجھے قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں چینی دے دے، وہ کہے گا چل چل کام کر مجھے پیسے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں قرآن کی وہ قیمت انسان دنیا کے اندر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا ایسے ہی میرے بھائیوں یہ جو زندگی کے سانس ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا، یہ طے شدہ ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے کہ انسان آخری وقت ساری دولت بھی دے دے کہ زندگی کا ایک سانس مل جائے، فرمایا جو اللہ نے اب دے رکھا ہے یہ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا اس لیے انسان تمنا کرے گا کہ اللہ دوبارہ چلا جا، میں حج بھی کروں گا، فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے ہی جب انسان جاتا ہے بیت اللہ کی طرف، پھر وہ 2 چادریں پہن لیتا ہے، 2 چادریں پہن لیتا ہے۔ اللہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اے میرے بندے تیری ساری زندگی کی جمع پونجی یہ 2 چادریں ہیں جو تو نے قبر کے اندر لے کر جانی ہے، بس تیری ساری زندگی کی جمع پونجی یہ 2 چادریں ہیں جو تو نے قبر کے اندر لے کر جانی ہے۔ اب ذرا تو اس کو سوچتا رہے ساتھ، گویا کہ اب تو نے کفن پہن لیا ہے، اب تو نے کفن پہن لیا ہے، اب آخرت کو سامنے رکھ،
اپنے گھر سے دور، بچوں سے دور، اب سوچ کے ایک دن ہمیشہ کے لیے میں اپنے بیوی بچوں سے دور نکل جاؤں گا۔ آج پھر دیکھو انسان یہ سمجھتا ہے خوشبو لگائے گا، داڑھی کو کنگھا کرے گا۔ اب جب احرام باندھ لیا، فرمایا کنگھا نہیں کر سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ بھائی اللہ کے سامنے فقیر اور ملنگ اور درویش بن کے آئے۔ جیسے قبر کی مٹی انسان کے حسن کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے لباس کو ختم کر دیتی ہے، فرمایا اس طرح بیت اللہ کا سفر بھی انسان کی ہر چیز کو ختم کر کے قبر کی یاد دلاتا ہے۔ کہ تیرے سامنے قبر آ جائے، قبر سوچنا شروع کر دے یار یہ تو میں نے کفن پہن لی ہے، میں کر کیا رہا ہوں؟ تو فرمایا تیرے اعمال اچھے ہو جائیں۔ اس لیے یہ احرام کی چادریں اللہ نے تجھے تیری زندگی میں پہنائی کہ تو بندے کا پتر بن جائے، آئندہ تو بار خرابی نہ لائے۔ فرمایا اس لیے یہ احرام کی چادریں ہیں۔ پھر ذرا غور کرو، جب انسان کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو پھر ڈر کے جاتا ہے اور یار کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے حکم دیا جب بیت اللہ کی طرف جاؤ نظریں جھکا کے جاؤ، جسم کے اندر کپ کپی ہو کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ ایسے ہی قیامت والے دن اللہ مجھے پوچھیں گے ذرا بتا دنیا کے اندر تو کیا کر کے آیا ہے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، ذرا اسے پڑھ لے تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ تو فرمایا بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ ذرا سوچ تو صحیح کہ یار تو ڈر کے جا، کام کے جا، یار میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، بیت اللہ کی طرف حاضر ہو رہا ہوں۔ ذرا مثال سمجھنا، میرے گھر میں کوئی آتا ہے، وہ گھر کا احترام نہیں کرتا، وہ میری وجہ سے میرے گھر کا احترام کرتا ہے کہ یار یہ فلاں کا گھر ہے، یہ وزیر کا گھر ہے۔ ایسے میرے بھائیوں ہم بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ میرے پیارے مولا کا گھر ہے۔ تو فرمایا ڈر کے چلے کہ شاید ایسے ہی قیامت والے دن میرا اللہ مجھے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا بتا کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی رشوت لی ہے، کتنی بددیانتی کی ہیں، کتنی بدکاریاں کر کے آیا ہے، حق ادا کیا ہے؟ فرمایا ایسے اللہ پوچھے گا، لہذا بیت اللہ میں جا رہا ہے، جا کے سچے دل سے توبہ کر کے آ جا، اے اللہ آئندہ کے بعد میں انہیں سارے کام چھوڑ دی، اے اللہ میری لذتیں فنا ہو گئی، اے اللہ بس تو مجھے توفیق دے دے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری لذتوں کو تو ختم کر دے، میری عیاشی کو ختم کر دے، اے اللہ میں مسکین فقیر ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ ضرور کروں گا، اے اللہ میں پھر توبہ کر لوں گا، اے اللہ تو میری توبہ کو پکا کر دے۔ تو فرمایا یہ بیت اللہ کا سفر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم بیت اللہ کے سفر کا اصل مقصد۔ اگلا انشاءاللہ جمعہ آئے گا کہ بیت اللہ کے اندر عاشقانہ ایک بیت اللہ کے سفر کے اندر محبت چھپی ہوئی ہے، عشق چھپا ہوا ہے۔ جتنا بھی کمزور انسان ہے پہلے جانے کو دل نہیں بھی کر رہا، لیکن جب چلا جائے گا بعد میں کہے گا یار اب بار بار جاتا رہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ اندر عشق کہتا ہے بار بار جا۔ اس کے اندر بھی اگلی جمعے انشاءاللہ حکمت آئے گی، اور انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا، آخری حج سن 11 ہجری کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حج کا انتہائی قیمتی خطبہ ہے، وہ بہت لمبی حدیث ہے، وہ بھی ساتھ تھوڑا آئے گا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا ہے بیوی کے یہ حقوق ہیں، ابے کے یہ حقوق ہیں، اللہ کے یہ حقوق ہیں، میرے یہ حقوق ہیں، جانوروں کے یہ حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے حج کے خطبے کے اندر ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، وہ بھی آہستہ آئے گا۔ اور انشاءاللہ ایسے ہی اب فصل کا موسم چل رہا ہے بھائیو، عشر کا مسئلہ رمضان میں تسلی کے ساتھ عشر کے مسائل بیان ہو چکے ہیں مکمل تقریباً، اب موجود بھی ہیں، وہ بیانات بھی ریکارڈ ہیں، اس سے بھی سن سکتے ہو، ورنہ پوچھ کے بھائی اپنی فصل کا پورا عشر ادا کر دو۔ قرآن کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن کھیتی کو کاٹو اس دن اللہ کا حق ادا کر دو۔
اگر بھائیوں نہیں کرو گے، بات ہے صاف دو نو ٹوک، پھر اللہ بارش بے موسمی کریں گے، پھر ہوائیں تیری میری مخالفت کریں گی، پھر تیری میری فصل تباہ ہوگی، پھر زمین کے اوپر برف باری ہوگی، پھر فصل بالکل ستیہ ناش ہو جائے گی، پھر تیرا ٹھیکہ پورا نہیں ہوگا، تیرا پانی کا خرچہ پورا نہیں ہوگا، تیری مزدوری پوری نہیں ہوگی، کیونکہ تو نے اللہ کی مزدوری عشر پوری ادا نہیں کی، تو پھر اللہ تیری مزدوری بھی ادا نہیں کریں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اب کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ ہمارے بھائیوں کی سپرداری ہے۔ اس لیے بھائیوں، جس کی فصل ہے وہ پورا عشر نکالے، عشر نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کسی کو پتہ نہیں، بھائی ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم سے مسائل پوچھے اور جیسے ہم بتائیں اس طرح عمل کرتا جائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے۔ بھائی جنت میں جانا آپ کوئی مشکل کام نہیں، انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسرے مقام پر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جس آدمی نے اپنی خواہشات کو دبا دیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ یہ خواہشات تو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ یہ میری خواہش ہے کہ میں نے عشر نہیں دینا، یہ میری خواہش ہے کہ یار میں نے فلاں سے مال چھیننا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ میں نے فلاں کا حق مارنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے شراب نوشی کرنی ہے، میں نے گانا سننا ہے۔ جس نے خواہشات کو دبا دیا گویا کہ اس کا ایک قدم جنت کے اندر چلا گیا، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہ تو پورا ہی جنت میں چلا گیا۔ اللہ دنیا کے اندر ہی اسے جنت کے مزے عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔